وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 to 141۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے اولاد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 122۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آیت نمبر 123۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فائدہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز آیت 47 اور 48 میں ہے۔ تقریباً انہی الفاظ سے کیا گیا تھا۔ ان سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی بات ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے۔ آیت نمبر 124۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ تفسیر۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کے اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دین پیشوائی کا
منصب کسی خاندان کی لازمی معراج نہیں ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہے، انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، انہیں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو مکے کی خشک وادی میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، اور وہ بلا تعمیل یہ ساری قربانیاں دینے چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلایا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ سب منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو سیدھے آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائے۔ اب کیونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلے بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ آیت نمبر 125۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرح وہ لوٹ لوٹ کر جائے اور جو سارا پامن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کرے اور اعتکاف میں بیٹھے اور رکوع اور سجدہ بجا لائے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، نہ کوئی خودرو پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے اور 2 رکعت پڑھے۔ ان رکعتوں کا اسی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ آیت نمبر 126۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا، اور جو
कुफ्र इख्तियार करेगा उसको भी मैं कुछ अरसे के लिए लुत्फ उठाने का मौका दूंगा, मगर फिर उसे दोज़ख के अजाब की तरफ खींच ले जाऊंगा और वह बदतरीन ठिकाना है। आयत नंबर 127। और उस वक्त का तसव्वुर करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ शरीक थे, और दोनों ये कहते जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। तफसीर। बैतुल्लाह जिसे काबा भी कहते हैं, दर हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से तामीर चला आता है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो हवादिस रोज़गार से मुंतज़म हो चुका था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसे अज़सर नौ उन्हीं बुनियादों पर तामीर करने का हुक्म हुआ था जो पहले से मौजूद थी, और अल्लाह ताला ने बज़रिए वही आपको बता दी थी। इसीलिए कुरान करीम ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, बल्कि ये फरमाया है कि वो उसकी बुनियादें उठा रहे थे। आयत नंबर 128। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों को अपना मुकम्मल फर्माबरदार बना ले और हमारी नस्ल में से भी इसी उम्मत पैदा कर जो तेरी पूरी ताबेदार हो, और हमको हमारी इबादतों के तरीक़े सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले, बेशक तू और सिर्फ तू ही माफ़ कर देने का खोगर और बड़ी रहमत का मालिक है। आयत नंबर 129। और हमारे परवरदिगार, उनमें एक ऐसा रसूल भी भेज जो उन्हीं में से हो, जो उनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है जिसका इख्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। तफसीर। दिल से निकली हुई उस दुआ की तासीर किसी तर्जुमे के ज़रिए दूसरे ज़बान में मुंतकिल नहीं की जा सकती, चुनाचे तर्जुमा सिर्फ उसका मफ़हूम ही अदा कर सकती है। यहाँ उस दुआ को नक़ल करने का मकसद एक तो ये दिखाना है कि अम्बिया अपने बड़े से कारनामों पर भी मग़रूर होने के बजाय अल्लाह ताला के हुज़ूर और ज़्यादा आज़िज़ी व न्याज़ का मुज़ाहरा करते फरमाते हैं, और अपने कारनामों का तज़किरा करने के बजाय अपनी उन कोताहियों पर तौबा मांगते हैं जो उस काम की अदायगी में उनसे सरज़द होने का इम्कान हो। दूसरे, उनका हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा जोई के लिए होता है, लिहाजा वो उस पर मखलूक से तारीफ़ कराने की फ़िक्र के बजाय अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगते हैं। तीसरे, ये ज़ाहिर करना मकसूद है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में शामिल थी, और उस तरह खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ताज़ीज़ दी की थी कि अब बनी इस्माइल में से मुआइज़ होना, ना कि बनी इसराइल में से। उस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से हुज़ूर नबी करीम की तशरीफ़ आवरी के बुनियादी मकसद भी बयान फरमाए हैं, और मक़ासिद को कुरान करीम ने कई मकामात पर बयान फरमाया है, और उनकी तशरीह इंशाअल्लाह आगे इसी सूरत में आयत 151 में आएगी। आयत नंबर 130। और कौन है जो
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से इनहिराफ करे, सिवाय उस शख्स के जो खुद अपने आप को हिमाकत में मुब्तला कर चुका हो। हकीकत तो यह है कि हमने दुनिया में उन्हें अपने लिए चुन लिया था और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। आयत नंबर 131। जब उनके परवरदिगार ने उनसे कहा कि सर तस्लीम गम कर दो, तो वह फ़ौरन बोले, मैंने रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के आगे सर झुका दिया। यहाँ सर तस्लीम गम करने के लिए कुरान करीम ने इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, जिसके लफ्ज़ी मानी सर झुकाने और किसी के मुकम्मल ताबे फरमान हो जाने के हैं। हमारे दीन का नाम इस्लाम इसीलिए रखा गया है कि उसका तकाजा यह है कि इंसान अपने हर कौल व फ़िल में अल्लाह ताला ही का ताबेदार बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि शुरू ही से मोमिन थे, इसलिए यहाँ अल्लाह ताला का मकसद उनको ईमान लाने की तलकीन करना नहीं था। इसीलिए यहाँ उस लफ्ज़ का तर्जुमा इस्लाम लाने से नहीं किया गया। अलबत्ता अगली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वसीयत अपनी औलाद के लिए मज़कूर है, वहाँ इस्लाम के मफ़हूम में दोनों बातें दाखिल हैं, दीन बरहक़ पर ईमान रखना भी और उसके बाद अल्लाह के हर हुक्म की ताबेदारी भी। इसलिए वहाँ लफ्ज़ मुस्लिम ही इस्तेमाल किया गया है। आयत नंबर 132। और इसी बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को, ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने ये दिन हमारे लिए मुंतखब फरमा लिया है, लिहाजा तुम्हें मौत भी आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। आयत नंबर 133। क्या उस वक्त तुम खुद मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया था, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन सब ने कहा था कि हम इसी एक खुदा की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है और आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है, और हम सिर्फ उसी के फरमाबरदार हैं। बाज़ यहूदियों ने कहा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने इंतकाल के वक्त अपने बेटों को वसीयत की थी कि वो यहूदियों के दीन पर रहे। ये आयत उसका जवाब है। इस आयत को सूरह आले इमरान की आयत नंबर 65 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। आयत नंबर 134। वो एक उम्मत थी जो गुज़र गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। आयत नंबर 135। और ये यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, राह रास्त पर आ जाएंगे। कह दो कि नहीं, बल्कि हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेंगे जो ठीक ठीक सीधे राह पर थी, और वो उन लोगों में से ना थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। आयत नंबर 136। मुसलमानों, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उसका कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया, और उस पर भी जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया, और उस पर भी जो मूसा और ईसा को दिया गया, और उस पर भी जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ। हम उन पैगंबरों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम उसे एक खुदा के ताबे फरमान हैं। आयत नंबर 137।
اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راستے پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لے تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تفسیر۔ اس میں عیسائیوں کی رسم باپتسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے استباغ رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کو عیسائی بنتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ باپتسم پیدا ہونے والے بچے کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ باپتسم نہ لے گا گنہگار رہتا ہے اور عیسیٰ مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سروپے خیال کی کوئی حقیقت نہیں۔ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ آیت نمبر 139۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی پروردگار۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی۔ آیت نمبر 140۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں، اور ان بے بنیاد عقیدے سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 141۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عمل کرتے تھے۔ ناظرین، صدقہ جاریہ کے عمل سے اس چینل کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے، اور اس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔